چشم رحمت بکشا سومن انداز نظر، اے قرشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کچھ چیزیں اس لیے پوچھتا جا رہا ہوں کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی وہم نہ ہو اس وجہ سے، اور بہت مشہور چیزیں ہیں، لوگ کہیں کہ جو ڈسکس ہو گئی ہیں شاید وہی توہمات تھے، باقی کوئی نہیں۔ جوتی پہ جوتی آ جانا یہ بھی توہم ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جوتی پہ جوتی کا آ جانا یا جوتی الٹی ہو جائے، جوتی کا الٹا ہو جانا، اس میں تو بڑے غلط تصورات میں شاید ہم شیئر بھی نہ کر سکیں، زبان پہ لانا بھی گوارا نہ کریں، وہ سمجھتے کہ لعنت جاری کسی پر معاذ اللہ، تو یہ کوئی ایسا تصور نہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، حاملہ عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ احتیاط کرے جب سورج گرہن ہو رہا ہو یا چاند گرہن ہو رہا ہو۔ مطلب شریعت کی طرف سے تو اس میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے، یہ بھی ایک عام توہمات میں سے ہی ہے، لیکن جیسے میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی تھی کہ بعض چیزیں عوام میں اتنی معروف ہو جاتی ہیں اور فی نفسی ہی شریعت کی طرف سے اس کی براہ راست کوئی ممانعت بھی نہیں ہوتی، تو پھر علماء فضلاء لوگوں کو اس وہم میں اس لیے مبتلا ہونے دیتے ہیں کہ اگر ان کو سختی سے روکا جائے اور ان کے پھر اس توقع کے خلاف چیز نکل آئے گی تو یہ قرآن و حدیث کا انکار کر بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی حاملہ بہن کو منع کہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اچھا بچہ کٹا پٹا کچھ ہو گیا، کان کٹ گیا، ناک کٹ گئی، اب وہ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ یہ تم نے جو قرآن و حدیث بتایا تھا یہ معاذ اللہ غلط ہے، افواہ صحیح ہے۔ اس لیے اس قسم کے کمزور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی غرض سے بعض علماء نے ضرور فرمایا کہ اس قسم کے توہمات میں اگر عوام مبتلا ہو تو ان کو مبتلا رہنے دیا جائے، صحیح چیز ضرور بتائی جائے، اور اس کے بعد اگر وہ اس پہ اڑ جائیں تو پھر ان کو اسی پہ رہنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور اس وقت فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے گھر کو کنڈی لگانے، لاک لگانا چاہیے اللہ کا نام لے کر، کیونکہ اس وقت وہ شیاطین کے اترنے کا معاملہ بھی ہوا کرتا ہے، تو یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت بچوں کو روکنا چاہیے اور گھر کے دروازوں کو بند کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دینا چاہیے، اس کی بھی تلقین فرمائی گئی تاکہ وہ جو شیاطین کے جو برے اثرات ہیں ان سے حفاظت ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے عورتوں اور بچوں کو باغات میں نہ لے کے جایا کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کبھی تفریح کی غرض سے لے جایا جائے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ان کا حق بھی بنتا ہے، لیکن شریعت نے جو ستر و حجاب و پردے کے احکامات عطا فرمائے وہ احکامات اپنی جگہ برقرار رکھے جائیں گے، اگر اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس تفریح کا جائز تفریح کا موقع میسر آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک، یہ غالباً اس لیے بھی منع کیا جاتا ہے کہ کچھ جنات وغیرہ ہوتے ہیں ایسے شرارتی قسم کے، جیسے بچوں کو یہ مغرب کے بعد جو منع کیا گیا، حضرت نے جیسے بیان فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس وقت ایسی مخلوق فضا میں پھیل جاتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، تو یہی مطلب یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً جو یہ درختوں وغیرہ پہ ہوتے ہیں جو گنجان ہیں، پرانے ہیں، ان پہ جنات بسیرا کر لیتے ہیں اور ان کی فطرت میں بعض اوقات شرارت ہوتی ہے، تو پھر جو ننگے سر عورتیں ہیں یا بچے ہیں بعض اوقات ان کو یہ تنگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کسی نے کہا ہو تو اس میں تھوڑا حقیقت ہو سکتی ہے۔ ویسے تفریح مقام پر جیسے حضرت نے بتایا کوئی ادات شریعہ کے لحاظ رکھ کے جانے میں حرج۔ سر چیزیں تو بہت زیادہ ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جائے، لیکن جتنی ہم کر پائے وہ ڈسکس۔ کیسے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے ان توہمات سے کہ جنہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جو سرائیت کر گئی ہیں؟ دیکھیں، ایمان کی تکمیل، ایمان کو کامل کیے بغیر، ایمان کو قوی کیے بغیر ایسا پاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ایمان کی تقویت موقوف ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر۔ قرآن کو پڑھیں، ہمارے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، بالکل قرآن سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اردو کے رسالے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اردو کی کتابیں یا وہی توہمات یا پپو پان والے سے معلومات حاصل کرنے کے جو ہمارے طریقے ہیں وہ ہمارے چل رہے ہیں۔ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کے اندر کیا کیا موجود ہے، اتنے نفیس مضامین یقین کریں آپ قرآن میں کہ اس کے آدمی سحر میں کھو جاتا ہے، اتنا نفیس کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو اگر دیکھنی ہے اور اس کے علم کی وسعت کو دیکھنا ہے تو قیامت تک کا کوئی معاملہ چھوڑا نہیں جس کا حل اور جس کی تعلیم قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن کو پڑھیں، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اس طرح حدیث کا مطالعہ کریں، ایمان قوی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس قسم کی چیزوں سے پیچھے چھڑانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم،
اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت ہے، بصارت، دل و دماغ، ان کے متعلق سوال ہوگا. مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کہی، اگر ہم دین کی تعلیم کے حصول میں لگ جائیں تو دین یہ مزاج ڈیولپ کرتا ہے. جیسے کہ یہ آیت بتا رہی کہ تمہارا کوئی عقیدہ ہے، کوئی نظریہ، کوئی فکر ہے، دلیل ہونی چاہیے. جب کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف رخ ہوگا تو اب ہر چیز کی دلیل تلاش کریں گے، اور جب دلیل نہیں ملے گی تو جان چھوٹے گی اس سے انشاءاللہ. آج جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، ہم بہت سی چیزوں کو، بہت ایسی جو باعث اجر ہوتی ہیں، باعث ثواب ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کا ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان چیزوں کو معاذ اللہ دقیانوسی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. اتنا ماڈرن زمانہ ہے، اتنا ماڈرن دور ہے، تم ابھی بھی آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کی بات کرتے ہو، آج سے 400 سال پہلے کی بات کرتے ہو. وہ چیزیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول شریعت کا حصہ بتا رہا ہے اور باعث اجر چیزیں ہیں، باعث برکت چیزیں ہیں، باعث ثواب چیزیں ہیں، وہ توجہ کریں کہ یہ دقیانوسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ایمان کا حصہ بنا کر رکھا ہوا ہے، جنہیں ہم ایمان سے بڑھ کر کوئی درجہ دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ماں باپ سے ہم نے سنی ہے، باپ نے دادا سے سنی تھی، دادا نے پردادا سے سنی تھی. وہ بات ہمارے لیے سچی ہے. جو شریعت کہہ رہی ہے وہ سچی نہیں ہے. یہ کہاں کا قانون ہے اور یہ کیسا فیصلہ ہے اور یہ کہاں کا عدل ہے، کہاں کا انصاف ہے. دقیانوسی جان کر اگر کچھ چیزوں سے جان چھڑانی ہے تو بہت ساری اور ایسی برائی کی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بھی جان چھڑانی ہے، مجھے بھی جان چھڑانی ہے، آپ کو بھی جان چھڑانی ہے. اور ان چیزوں سے، ان توہمات سے پیچھا چھڑائیے اور معاشرے کو اس کی ترغیب دیجئے. آج کا پروگرام لوگوں تک پہنچائیے جہاں جہاں تک آپ بتا سکتے ہیں. میں اپنے سب مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کا، سید ریحان قادری صاحب، قاری احمد رضا جماعتی صاحب، ان تمام احباب کو کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام میں رات 2:30 پر ملاقات ہوگی. آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا، آج پھر بڑی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے حاضر خدمت ہیں. اے مالک مولا، ہم سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بڑے بدکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہر لمحہ گناہ میں بسر کر رہے ہیں. لیکن یا رب کریم تیری رحمت کے قربان جائیں کہ ہماری ان کوتاہیوں کی کثرت کے باوجود تیری طرف سے انعامات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا. اے مالک مولا، تیری ڈھیل دینے والی عادت مبارکہ نے ہمیں گناہوں پر دلیر کر دیا. یقیناً اس میں تیری رحمت کا قصور نہیں، ہمارے فہم کا قصور ہے. اے اللہ، لیکن ہم بدکار و گناہگار ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں. اے اللہ، تیری بارگاہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد کوئی جائے پناہ نہیں. اے مالک مولا، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اے مالک مولا، اس آخری عشرے کی مبارک ساعتوں کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمارے گندے خیالات، ہمارے گندے تصورات، ہماری تمام گندی عادات ہم سے دور فرما دے. اے مالک مولا، نیک پرہیزگار دوست عطا فرما، جنت کی طرف لے جانے والے ساتھی عطا فرما. وہ لوگ جو ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، یا رب کریم ان سے دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرما دے. اے مالک مولا، ہمارے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کو نمازی بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، حدیث پڑھنے والا بنا دے، توہمات سے دور رہنے والا بنا دے. اے مالک مولا، ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما. اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال سے دور ہو جانے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے. اے مالک مولا، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنے خصوصی کرم و فضل فرما، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان پر رحم نازل فرما، خصوصاً کراچی کے حالات پر، اہل کراچی پر اپنی خصوصی رحمت و برکت نازل فرما. اے اللہ، ہمیں آپس میں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. ہم سب مسلمان بھائیوں کو سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرما. اس متبرک مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا، قریب ہم نے بھی مرنا ہے.
ان قریب ہمیں بھی تختہ غسل پہ لٹایا جانا ہے، ان قریب ہماری لاش پر بھی ہمارے گھر والے رو رہے ہوں گے، ان قریب ہمیں بھی نماز جنازہ کے لیے لے جایا جائے گا، ان قریب ہمیں بھی کندھوں پر اٹھا کر اندھیری قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اے مالک و مولا، ہم اپنی موت سے غافل ہو گئے، دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کر ہزارہا گناہوں پر دلیر کر دیا۔ اے مالک و مولا، ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن آج دعا میں شریک ہیں، سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ جو کام اٹک گئے ہیں یا رب کریم، غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن رشتہ دار جو ہم سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے، ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما دے۔ اے مالک مولا، انہیں بھی ہمیں بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما دے۔ اے مالک مولا، جس طرح کثرت گناہ کے باوجود تو نے ہماری لاج رکھی، میدان محشر میں بھی ہماری عزت قائم رکھ لینا۔ اے مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا، شفاعت و زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم سب یہاں شریک ہوئے، اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، جو بھائی بہن دعا میں شریک ہوئے وہ بھی، اور جو نہ شریک ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ان دعاؤں کے تمام تر فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، چاہے روحانی بیماری ہے چاہے جسمانی بیماری ہے، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دے۔ جہاں جہاں سیلاب آیا، مسلمان بھائی پریشان ہیں، یا رب کریم ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ہم کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی بھی غیب سے امداد فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے ملک کی حالات کو بہتر فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی سنجیدگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔